باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں تیمم کے حوالے سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. آج تیمم کا عملی طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو کون سے افراد آپ میں سے آمادہ ہیں یہاں آ کر تیمم کرنے کے لیے؟ 2 افراد کو تو بلانا ہے، تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ طے کر لیجئے کون آئے گا. ایک تو انشاءاللہ تیسرے تو رفسان بھائی ہے، 2 پہلے جو ہے وہ کوئی طے کر لیتے ہیں. چلیں پہلے میرے خیال سے جو ہے وہ میں کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ مولانا حضرات کی ویڈیوز چلائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ میں سے 2 کسی کو بھی جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، تیمم کے عملی طریقے سے پہلے وہ مسائل جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ساری چیزیں بتا دی گئی تھی کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے، کون سی چیزیں پہلے مرحلے میں آتی ہے، کون سی چیزیں دوسرے مرحلے میں آتی ہے، اور پھر کون سی چیزیں تیسرے مرحلے میں آتی ہے. وہ ساری کی سارے مسائل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مٹی پر جو ہے وہ تیمم کریں. اچھا، تیمم کی سب سے پہلے بتائے گا نیت کیا ہوتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا نیت کریں گے تیمم کرتے وقت؟ ہم نیت کیا ہوگی تیمم کرتے وقت؟ جی حسن عباس بھائی بتائیں گے نیت. جزاک اللہ. اب دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ تیمم کس کے بدلے کر رہے ہیں. آیا آپ وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ آپ وضو کے بدلے تیمم کریں گے، بالفرض پانی میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز کا وقت جو ہے وہ بالکل قضا ہونے والا ہے. اب جو ہے وہ آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا تھا لیکن آپ وضو نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے وہ آپ تیمم جو انجام دے رہے ہیں وہ وضو کے بدلے انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نیت کریں گے کہ میں تیمم کرتا ہوں وضو کے بدلے قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے. یہ دل میں جو ہے وہ ارادہ ہو تو فقط اور فقط جو ہے وہ کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، بالفرض ماہ رمضان المبارک میں آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس وقت کھلی جب روزہ جو ہے وہ بالکل بند ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے وہ بالفرض جنابت کی حالت میں، غسل جنابت واجب ہے، اگر جو ہے وہ یہ نہ کیا تو روزہ جو ہے وہ شروع ہو نہیں سکتا، روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. وقت کم ہے، اتنا وقت ہے کہ غسل اس میں انجام نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے تیمم کرنا. تو اب تیمم کرتے وقت کیا کرے گا؟ نیت کہ میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے. یہ نیت ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ جو مرحلہ ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہاتھ مارنا ہے مٹی پر. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، آغا سیستانی کے نزدیک اگر آپ فقط اور فقط مٹی پر ہاتھ رکھ دیں تب بھی جو ہے وہ کافی ہے. لیکن جو ہے وہ احتیاط کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ دیگر مراجع کے فتاوے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہاتھ تھوڑا سا مارنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ مار لیں. اگر آپ رکھنا چاہیں تو فقط اور فقط رکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن تیمم کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ آپ کو یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ کوئی رکاوٹ، کوئی مانع موجود نہیں ہے. ابھی میرے ہاتھ میں آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انگوٹھیاں موجود ہے، اگر یہ میں پہن کر کروں گا تو یہ جو ہے وہ تیمم درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ انگوٹھیاں جو ہے وہ پہلے ہٹا دینا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی جو ہے وہ بریسلیٹ پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عادت ہے، اور بریسلیٹ جو ہے وہ یہ ہمارے اعجاز بھائی نے پہنا ہوا، یہ اگر ہتھیلی تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہ رکاوٹ بن جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی گھڑی پہن رہا ہے اور وہ گھڑی جو ہے وہ بالفرض تیمم کے آدھا تک آ رہی ہے، بالفرض ہتھیلی سے جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو پہلے ہٹانا ضروری ہے تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے. تو پہلے جو ہے وہ آپ اس کا اطمینان حاصل کر لیں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. نیت ہو گئی. نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ بال جو ہے وہ آپ کے درمیان میں نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا، اب جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیت ہو گئی، بالفرض میں تیمم کرتا ہوں وضو کے بدلے قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ آپ ساتھ میں دیکھتے رہیے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے مٹی پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا. آپ ہاتھ مارنا چاہیں تو ہاتھ مار لیں، ہاتھ رکھنا چاہیں تو ہاتھ رکھ لیں. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ پہ اچھی خاصی مٹی آ گئی ہے. اگر آپ اس کو جھاڑنا چاہیں تو جو ہے وہ علماء کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے تھوڑا سا جھاڑ لیتے ہیں، لیکن ایسے جھاڑتے ہیں کہ جو ہے وہ پورے ہاتھ سے جو ہے وہ مٹی ہٹ بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو جھاڑنا ہے. تو اب آپ مٹی پر تیمم کریں یا جو ہے وہ بالفرض آپ ایسے پتھر پر کر رہے ہیں جس پر تھوڑی بہت خاک لگی ہوئی ہے تو اس پر جو ہے وہ تیمم درست ہو جائے گا. یہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا. اب جو ہے وہ آپ نے پہلے مسح کرنا ہے کس کا؟ یہ جو پیشانی کا جو حصہ ہے اس پر مسح کرنا ہے. کوئی بتا سکتا ہے واجب حصے میں کیا آتا ہے؟ جیسے بیان کیا جاتا ہے نا کہ بالفرض وضو کا جب ہم طریقہ بیان کرتے ہیں تو ہم چہرے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ واجب حصہ کیا ہے؟ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے آخر تک، اور چوڑائی میں درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جتنا حصہ آ جائے یہ ہے واجب. ٹھیک ہے. تو اب تیمم میں واجب حصہ کیا ہے؟ جی رفسان بھائی بتا سکتے ہیں واجب حصہ کیا ہے؟ بتائیے بھائی. نہیں، کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں. اچھا، اور کوئی بتائے گا؟
اور کوئی بتائے گا؟ ہاں، بال اگنے کی جگہ سے، جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، اور یہ جو ناک کا بالائی حصہ ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ نے تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ناک کے بالائی حصے تک آنا ہے آپ نے، صحیح ہے. اور آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، ابھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، آپ کو ایک ریکٹینگل بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ پورا حصہ شامل ہوگا، یہ اور یہ جو کن پٹی ہے آپ کی یہ جو ہے وہ شامل ہوگی، یہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کن پٹی، اور یہ پورا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں ریکٹینگل بن گیا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہاں تک ناک کے بالائی حصے تک آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جب ہاتھ ملائیں گے تو آپ ایسے ہاتھ ملا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جب آپ چہرے کا مسح کر رہے ہیں، اور کوشش کریں آپ انگوٹھے جو ہے وہ کھلے رکھیں. اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں، کھلے رکھنے کی وجہ یہ کہ آپ کی جو ہے وہ یہ کن پٹی پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسح ہو جائے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے انگوٹھے جو ہے وہ کھلے رکھنے. ہاں، اگر بالفرض کسی کو اطمینان ہے کہ اگر وہ انگوٹھے بند بھی رکھے گا تب بھی جو ہے وہ یہ سائڈ پہ کن پٹی پہ جو ہے وہ مسح ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، ورنہ جو ہے وہ انگوٹھے کھلے رکھے تو بہتر ہے کہ جب نیچے آئیں گے تو جو ہے وہ یہ کن پٹی کے ساتھ کن پٹی کا جو ہے وہ مسح انگوٹھوں کے ذریعے سے ہو جائے گا. اب جو ہے وہ آپ نے ہاتھ رکھ لی یہاں پر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے، یہاں سے رکھے. اب آپ دیکھیں، اب آ رہے ہیں، آپ نے انگوٹھے کھلے رکھے، یہ آپ آ رہے ہیں، یہ آپ نے مس کیا اور یہاں تک آ گئے، ٹھیک ہے، یہ حصے تک جو ہے وہ آپ کا ہو گیا پیشانی کا مسح، ٹھیک ہے. اچھا، پیشانی کا مسح مکمل کرنے کے بعد اب جو ہے وہ کس کی باری ہے؟ نہیں، کون سی ہتھیلی کی باری ہے؟ سیدھی. تو کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو مسح کرنا ہے وہ یہاں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کلائی ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ نے ابتدا کرنی ہے، تھوڑا سا بہتر ہے اوپر سے کر لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. آپ نے یہ کیا اور یہ پورا پھیرتے ہوئے آپ آ گئے یہاں تک، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ آ جائیں گے، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور جو ہے وہ آپ نے یہ پورا جو ہے وہ اینڈ تک آ گئے، ٹھیک ہے. اس کو درمیان میں جو ہے وہ یوں کرنے کی یا یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر سے فقط اور فقط آپ نے پھیرا، یہ آپ کا جو ہے وہ تیمم مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے وہ ایک سوال یہاں پر درمیان میں آتا ہے کہ بعض جو ہے وہ جگہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سر کا مسح کر لیا، اب دوبارہ ہاتھ مارے، ٹھیک ہے. تو میرا سوال ہے، کیا دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری ہے؟ جی بھائی، کیا دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری ہے؟ ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ مارنے کا ہے. اچھا دیکھیے، اس میں آغا سیستانی کی احتیاط مستحب ہے. احتیاط مستحب کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ مار لیا، پیشانی کا مسح کیجئے، سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی، تیمم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ رہبر کے نزدیک اور شاید امام خمینی کے نزدیک، کیونکہ رہبر کے اکثر مسائل جو ہے وہ وہی ہے، ان کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ہاتھ مارنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جتنے آغا سیستانی کے مقلدین ان کے لیے جو ہے وہ یہ مسئلہ نہیں، ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، مان لیں. اچھا، غسل کے بدلے جو تیمم کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب پیشانی کا مسح کر لیا اس کے بعد بہتر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہاتھ ماریں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ مسح کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ آپ نے جس چیز پر تیمم کرنا درست ہے، چاہے وہ اب آپ مٹی لے لیجئے، چاہے وہ پتھر لے لیجئے جس پر خاک موجود ہے، چاہے وہ آپ ماربل لے لیجئے جس پہ تھوڑی بہت خاک لگی ہوئی ہے، یا چونے کا پتھر، چوک کا پتھر، یا جو ہے وہ جپسم کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے آپ، سیمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن رو فارم میں، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ آپ نے لیا، اس پر جو ہے وہ ہاتھ مارا آپ نے، اور ہاتھ مارنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے جھاڑ لیا. اس کے بعد پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ پورا کن پٹی شامل کر کے اس کو آپ نے جو ہے وہ ناک کے بالائی حصہ تک کیا بنا لیا؟ ایک ریکٹینگل بنا لیا. اس میں جو ہے وہ آپ نے پھیرتے ہوئے آ گئے انگوٹھے کھلے رکھتے وقت تاکہ جو ہے وہ آپ کا مسح مکمل ہو جائے. یہ جب مکمل ہو گیا تو اب جو ہے وہ سیدھی ہتھیلی اس پر جو ہے وہ آپ نے کلائی سے لے کر شروع کیا اور آ گئے آپ انگلیوں کے سرے تک. اسی طریقے سے الٹی ہتھیلی میں بھی آپ نے جو ہے وہ یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. ٹشو لے لینا، ٹشو لے لینا. اللہ محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی محمد. اچھا، اب آپ کو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے مولانا عامر یاسوبی صاحب کی. اس کو جو ہے وہ کیمرے کو اس طرف کر دیں. یہ مولانا عامر یاسوبی جو ہے وہ ہمارے اساتذہ میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ فقہ پر جو ہے وہ ان کا اچھا خاصا عبور ہے. کم سے جو ہے وہ کم میں جو ہے وہ پہلے رہا کرتے تھے یہ، اور جو ہے وہ ہمارے شفیق استاد ہیں. یہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کا بھی ایک دفعہ طریقہ جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی ایسا پتھر جس کے اوپر درخت وغیرہ ہو اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. فرض کریں یہ مٹی ہے، تیمم کرنے سے پہلے اپنے اعضاء تیمم پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جس نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی تو آگے سائڈ میں رکھیں. اس کے بعد یہ کریں کہ میں تیمم کرتا یا کرتی ہوں وضو کے یا غسل کے بدلے قربت کے درجہ، اور پھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ اس پٹی پہ ہلکا سا ماریں، تھوڑا پریشر سے رکھیں. ایک ساتھ مارنے کے بعد تھوڑا سا جھٹکا دیں اس کو اس طرح سے کہ ساری پٹی نہ اتر جائے. اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو منہ ملائیں، اور یہ جو ریکٹینگل بنے گا
ऊपर से अगर आप बाल उठने की जगह से एक लाइन खींचें, कनपट्टियाँ और ये हिस्सा, इस पूरे हिस्से का आपको मसा करना है। और एहतियात से वाजिब की बिना पर ये मसा ऊपर से नीचे होना चाहिए, लिहाजा हाथों को आप इस तरह धोएं और अंगूठों को इस तरह खोल कर बाल उठने की जगह पर और साइडों पर इस अंदाज से रखें कि जब आप खींचें ऊपर से नीचे तो ये अंगूठे आपकी कनपट्टी पे मसा करें और इस तरीके से आपकी हाथ आपकी पेशानी पर मसा करें। ख्याल रखें बाल दरमियान में नहीं आने चाहिए। मसा करने के बाद सीधे हाथ की पुष्ट पर उल्टे हाथ से जॉइंट से थोड़ा ऊपर हाथ रखें, उंगलियों को मिलाकर पूरे हाथ का इस तरीके से मसा करें और इसी तरह सीधे हाथ की अंदरूनी हिस्से से उल्टे हाथ की पुष्ट पर ऊपर से रखकर इस तरीके से पूरे हाथ का मसा करें। ये आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। मसद करता हूँ। चलिए ठीक है, ये मुकम्मल जो है वो जो इन्होंने तरीका बयान किया वो मैंने आपकी खिदमत में जो है वो बयान कर दिया। अच्छा ये जो है वो देखिए इन्होंने बताने में जो है वो इतना टाइम लगा, तब जाके मेरे ख्याल से ये 1 मिनट बन रहा होगा, कितनी देर बन रहा है, ठीक है 35 सेकंड 45 सेकंड इसी तरीके से जो है वो कुछ बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर बिलफर्ज आपके पास जी, अगर बिलफर्ज जो है वो आपके पास मौजूद है पहले से ही जो है वो 2 मिनट का ही जो है वो इन्होंने क्योंकि बयान किया है इसलिए जो है वो ज़्यादा टाइम लगा। अगर जो है वो आपके पास मट्टी मौजूद है तो मेरे ख्याल से आपको शायद जो है वो 15-20 सेकंड लगेंगे और उसमें जो है वो आपका तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। अभी आप जो अगली वीडियो देखेंगे वो मेरे ख्याल से 30-35 सेकंड की है, वो लगाइए। वो जो है वो आयतुल्ला, ये रुक दे वीडियो रुक दे 1 मिनट, ये आयतुल्ला सिस्तानी के जो है वो वकील हैं और इनका नाम है, 1 मिनट दोबारा पीछे करें कोमल भाई, हाँ ये आ गए सिस्तानी के वकील ख़ास है आयतुल्ला जो है वो मुर्तज़ा मोहरी, ठीक है। ये देखें ये अभी जो है वो करके बता रहे हैं, इसलिए लैपटॉप पे इन्होंने हाथ मारा इस तरीके से, बाल उगने की जगह से फेरा और जो है वो नाक के बालाई हिस्से तक, ऊपर वाले हिस्से तक, यहाँ तक आकर रुक गए, ठीक है। ये पॉइंट करके भी बता रहे हैं यहाँ पर आकर रुकना है, सही है। अब जो है वो सीधी हथेली की पुश्त और फिर जो है वो ये उल्टी हथेली की पुश्त, ये बयान करने में जो है वो इन्होंने फ़कत और फ़कत 35 सेकंड लगा, यानी आप करेंगे तो 15-20 सेकंड में जो है वो ये मामला मुकम्मल हो जाएगा और आपका तयम्मुम जो है वो ठीक है कंप्लीट हो गया, सही है। तो ये आसान सी बिल्कुल इबादत है। अब ये परवरदिगार आलम का हमें जो है वो इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने क्या क्या ज़राए जो है वो हमारे रखे, ठीक है। और हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई हल हमें जो है वो पहले से ही फराम किया है, ठीक है। ये हर जगह जो है वो हर मसलक में इस तरीके से जो है वो मौजूद नहीं है। आप जाकर उठा कर देखेंगे तो कहीं जो है वो मसाइल वहाँ पर मौजूद ही नहीं होते। ये हमारा वाहिद जो है वो मकतब अहले बैत है कि जहाँ जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र के अंदर तक के जो है वो मसाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पहले ही हमें बयान कर दिए हैं, ठीक है। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। अच्छा आप कौन है जो है वो आप लोगों में से आकर जो है वो तयम्मुम करेगा, खुद से आ जाएं वरना फिर जो है वो मैं बुलाता हूँ। कौन आएगा? एजाज़ भाई अंगूठियाँ उतार रहे, मेरे ख्याल से ये आ जाएंगे। सलवात पढ़े मिलकर चले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। अच्छा अभी एजाज़ भाई के बाद सोच लें कौन आने वाला है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम हम रफ्सान भाई से करवाएंगे। चले सलवात पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा चलें, ये जो है वो आप पहले बताइए कि नियत क्या करेंगे सबसे पहले। तयम्मुम हाँ जज़ाकल्लाह, ठीक है। तयम्मुम करता हूँ वज़ू के बदले या गुस्ल के बदले कुर्बतन इल्लल्लाह, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप आसन, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट्टी को झाड़ लिया, आप कहाँ से शुरू करेंगे? आसन, आसन उंगलियां मिला कर रखें, ये उल्टा अंगूठा जो है वो मिला कर रखें साथ में, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको मिला कर रखें। अब इस पे इससे फेरें, बस आसन, ठीक है, हो गया तयम्मुम। सलवात पढ़ेंगे दफ़ा मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। चलें, कौन है अगला जो आना चाहता है खुद से, वरना फिर हम इशारा करें। चले रज़ा भाई आप आएंगे, आ जाए आप आ जाए। चलें सलवात पढ़े मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ठीक है। चलें चलें, नियत बताएं रज़ा भाई सबसे पहले। तयम्मुम करता हूँ गुस्ल के बदले कुर्बतन इल्लल्लाह। हाँ तयम्मुम करता हूँ वज़ू के बदले या गुस्ल के बदले कुर्बतन इल्लल्लाह, ठीक है। आसन, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी को झाड़ लिया, अब आसन, ठीक है। ये आगे नाक के वाला हिस्से तक मिलाकर,
ٹھیک ہے, یہ ہو گئی سیدھی ہتھیلی, یہ ہو گئی الٹی ہتھیلی. کتنے سیکنڈ لگے بھائی؟ 10 سیکنڈ. چلیں صلوات پڑھیں مل کر بآواز میں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا اب ہم رفسان بھائی سے پہلے کروائیں گے اس طریقے کا جو یہ پہلے کرتے آئے تھے, ٹھیک ہے, آ جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر صحیح طریقے والے کروائیں گے, صحیح ہے. چلیں رفسان بھائی پہلے جیسے آپ کرتے تھے, جو طریقہ پہلے بیان کیا تھا, جو آپ نے وہ اس طریقے سے کریں تاکہ جو ہے وہ سب کو پتہ چلے کہ وہ طریقہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اکثریت اس سے جو ہے وہ تیمم کرتی ہے. چلیں نیت ہو گئی, نیت ہو گئی. کیا تیمم کرتا ہوں وضو یا تیمم کرتا ہوں وضو یا غسل کے بدلے قربتاً اللہ. چلے یہ ہاتھ مارے, ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کس طریقے سے کرتے تھے. اب اچھا یہ تو آپ کے بال بیچ میں, یہ تو پہلے ہی غلط ہو گیا. ہاں وہ بال اگر اوپر نہیں جا رہے, یہ اس طرح سے کر رہا ہے. ہاں یہ جو دائیں اور بائیں جاتے ہیں نا, یہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اکثریت جو ہے وہ مدرسے میں اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے دائیں جانا ہے پھر بائیں جانا ہے. یہ تیمم کا باطل طریقہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ آغا سیستانی کا جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو مسا ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی جانب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لہذا جو ہے وہ یہ طریقہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اب افسان بھائی کریں گے صحیح طریقہ, ٹھیک ہے. پہلے بال اوپر کریں, پہلے مکمل, یہ بال درمیان میں آنے چاہیے, نہیں آنے چاہیے. پہننی پڑے گا. ہاں ٹوپی پہننے, ہیئر بینڈ لگائیں, کچھ بھی کریں. امامہ دے دوں آپ کو؟ نہیں اچھا چلیں بسم اللہ کریں. اچھا چلیں بسم اللہ. چلیں تیمم کرتا ہوں وضو یا غسل کے بدلے قربتاً اللہ. آسن. چلیں نیت ہو گئی, یہ ہاتھ مارے, پھر چلیں. اب یہ بال آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ چلے مسئلہ نہیں کر لیں. یہ اس کا جب کرتے ہوئے خیال رکھیے گا. آسن. چلے یہ آگے ناک کے بالا حصہ تک, ٹھیک ہے. یہ ہاتھ کو جو ہے وہ آپ نے جو اس میں لے کے گئے کراس میں نہیں لانا ہے, بالکل اسٹریٹ ہی لائیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی سیدھی ہتھیلی اور یہ ہو گئی الٹی ہتھیلی. چلیں صلوات پڑھ لیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کسی کا کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ یہ سمجھ میں آ گئی؟ بالکل جو ہے وہ آسان سی اور سیدھی سادھی جو ہے وہ عبادت ہے, ٹھیک ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. فقط اور فقط 2-3 اسٹیپ میں 10 سیکنڈ کی جو ہے وہ کہانی, اور اس پر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ کہ آپ اپنے گھروں میں انتظام کر کے رکھیں, ٹھیک ہے, کہ کبھی بھی اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے, کبھی بھی جو ہے وہ یہ مرحلہ آ سکتا ہے تیمم کرنے والا. تو بہتر ہے آپ کے پاس یہ مٹی تیار رہے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ آسانی رہے. چلے صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہ